کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا سوچئے، صرف 3 دن اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ سکتی ہے، صرف 3 دن، اور بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور کاروبار میں ایسی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت خاص ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، گھر میں دولت اور برکت آتی ہے۔ دوسرا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا، کاروبار میں زبردست ترقی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک بھی شخص یہ عمل کر لے تو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل اور اتنے بڑے فائدے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اس میں ایک خاص دعا بھی ہے جسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام او نشان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پوری سورت الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اس کی مٹی خالص مشک ہوگی اور اس کے کنکر بھی موتی ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے اس سورت کی فضیلت۔ اب عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے، بہت غور سے سنیے۔ سب سے پہلے درود پاک، صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنی جیب، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے خوشحالی چاہتا ہے، تو آج ہی یہ عمل کر لیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یہ 3 دن بہت خاص ہے۔ پہلا پیر کا دن، دوسرا جمعہ رات، تیسرا جمعہ کا دن۔ ان دنوں میں اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی برکتیں بہت جلدی سامنے آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جس دن بھی شروع کرے لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اگر پیر سے شروع کرے تو پیر، منگل، بدھ۔ اگر جمعہ رات سے شروع کرے تو جمعہ رات، جمعہ، ہفتہ، انشاءاللہ اللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالی فوراً قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک ایسا راج ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، ایسا راج جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یقین جانیے اس سے پہلے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ 100% گارنٹی والا عمل ہے، اور میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، اس کی تاثیر فوراً ملتی ہے اور اس کی برکات فوراً نصیب ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلی بات، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے کلام، مکمل خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، دوسری اہم بات، 1 گلاس پانی اپنے پاس ضرور رکھنا ہے۔ یہ پانی شفا کے لیے ہے۔ گھر میں کوئی بھی بیماری ہو، چاہے دائمی ہو یا عارضی، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی
डिप्रेशन हो, परेशानी हो या कोई लाइलाज मर्जस, यकीन जानिए इस अमल की बरकत से हर किस्म की बीमारियां खत्म हो जाती। और अगर कारोबार नहीं चल रहा, रुकावटें आ रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो ये अमल करके देखिए, कारोबार फौरन उरूज पर चला जाएगा। दोस्तों, अब जरा गौर से समझिए, आप बावजूद हो, किबला की जानिब मुंह करके बैठे हो और दरूद पाक पढ़ चुके हो। अब इस अमल की एक एक बात को गौर से सुनिए, वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई एक बात भी मिस हो गई तो फिर अमल मुकम्मल नहीं होगा। जैसे चाबी का एक दांत टूट जाए तो वो ताला नहीं खोलती, इसी तरह अगर अमल का एक हिस्सा भी रह गया तो नतीजा नहीं मिलेगा। फिर ये मत कहना कि फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो अमल है जिससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। लोग इस अमल को तलाश करते हैं और जो एक बार कर लेता है वो बार बार इजाजत मांगता है कि मुझे दोबारा ये अमल करने का मौका मिले, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जेब कभी खाली नहीं रहती और घर से दौलत कभी खत्म नहीं होती। तो नाज़रीन, जरूर इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या वहाबू, ये अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा अता करने वाला, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गरज ना हो, बिना किसी मुआवजे के, जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की जात वहाब है, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज में देता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती। तो नाजरीन, आज उसी दर से खजाना हासिल कर लीजिए। जो शख्स अल्लाह को इस सिफत से पुकारता है, अल्लाह उसे बिना मांगे भी अता फरमा देता है। और आज आपने 3 चीजें मांगनी है, जिनका जिक्र शुरू में हो चुका है। ये तीनों चीजें इसी एक अमल से हासिल हो जाएंगी। और अगर छोटे छोटे फायदे बयान करने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगे। रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत बरसने लगती। तो आपने इस इस्म ए पाक को सिर्फ 12 मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा इस्म ए पाक या रज़्ज़ाक़ु, जिसका मतलब है रिज़्क़ देने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। ये वो इस्म है जिसे पढ़ने वाले मालामाल हो जाते हैं। लेकिन यहां भी ज्यादा तादाद नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तादाद में पढ़ना है। जब ये तमाम अज़कार एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई जरिया आमदन नहीं तो जरिया भी बन जाता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब, फकीर हो या तंगदस्त, अल्लाह सब पर करम फरमाता है और सबको माला माल कर देता है। जो शख्स गनी होना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, वो ये अमल करके देखे, यकीन जानिए अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह उसे नवाज देता है। अगर कोई रुकावट है, कारोबारी मसाइल, शादी के मसाइल, रिश्तों के मसाइल, घर की नाफरमानियां या कर्ज का बोझ, तो ये अमल कीजिए। अल्लाह गैबी मदद फरमाता है और कर्ज अदा होने के असबाब पैदा हो जाते हैं। अगर आप गैबी मदद देखना चाहते हैं तो ये अमल जरूर कीजिए। नाजरीन, ये हर मकसद के लिए है और वो 3 बड़े फायदे, दौलत, कारोबार की बरकत और शिफा, ये सब आपको इसी अमल से मिलेंगे। अब एक गिलास पानी जो आपने पास रखा है, उसे उस शख्स को पिलाए जो बीमार है या परेशान हाल है। अगर खुद आप बीमार हैं, सर दर्द, मिदा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या कोई भी बीमारी, अल्लाह के फजल से इस पानी के जरिए शिफा नसीब होगी, क्योंकि इसमें आपको सूरह कौसर भी पढ़नी है। अब मैं सूरह कौसर की बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इस्म ए पाक मैंने आपको बताया था, यानी या रज़्ज़ाक़ु, उसके कमालात देखें जब आप इसे पढ़ेंगे। इसकी बरकत से रोजी के सिलसिले में नई नई राहें खुलती हैं, नई जगहों से रिज़्क़ के असबाब पैदा होते हैं।
یہ عمل رزق کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور انسان کے لیے مالداری اور عزت کے راستے کھولتا ہے۔ جو لوگ روزی میں برکت اور کامیابی چاہتے ہیں وہ یہ عمل کرے، اللہ کا فضل ضرور دیکھیں گے۔ جو شخص خاص دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب بخش دے، انشاءاللہ اسے دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، امیر غریب مرد عورت بچے بزرگ، بس ناپاک حالت میں عورتیں نہ کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص دن یا وقت کی پابندی نہیں، لیکن فجر یا عشاء کے بعد کرنا بہتر ہے۔ یا رزاقوں کا وظیفہ انگلیوں یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں سکون اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ 23 بار یا رجاقو پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، پھر یہ دعا 3 بار پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، ترتیب یاد رکھیں، یا وہاب یا رزاقو، سورہ کوثر دعا، اس میں کوئی آگے پیچھے یا کمی بیشی نہ کرے اور بیچ میں کسی سے بات نہ کرے۔ عمل کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کرے۔ اگر رات کو کرے تو وضو کے ساتھ سو جائیں، صبح مقدر چمک اٹھے گا۔ اگر صبح کریں تو پورا دن کامیابی ملے گی۔ عمل کے بعد سامنے رکھا پانی کا گلاس لے، اس پر دم کرے اور 3 گھونٹ میں پی لے، ہر بار بسم اللہ پڑھ کر۔ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو اسی پانی کو بڑھا کر سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے باہر کسی کو نہ دیں۔ اب سورہ کوثر کا طریقہ تھوڑا خاص ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو روشنی اور نور کی طرح انسان کی زندگی کو چمکا دیتی ہے۔ کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں یہ 3 حالات بدلتا ہے، صبح اور شام ہلکا اور دوپہر میں تیز۔ لیکن قرآن پاک کی یہ سورت سورہ کوثر اتنی روشن ہے کہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ خود بھی چمک جاتا ہے اور اس کی نسلیں بھی اس کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ اپنی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، جبکہ قرآن میں شفا، رزق، دولت اور عزت سب کچھ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی محروم نہ رہے۔ جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی اسے پورا کر پاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ یہ عمل بہت اثردار ہے اور لوگوں کو اس سے شفا اور راحت ملی ہے۔ سورہ کوثر کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو رزق اور برکت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، یہ انسان کو بیماریوں اور آفتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، بیمار کے لیے شفا، غریب کے لیے سہارا، کمزور کے لیے طاقت، گمراہ کے لیے ہدایت۔ آج بھی اتنے سالوں بعد قرآن کی برکت ویسے ہی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور قرآن کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اب عمل کا طریقہ، سورہ کوثر 113 بار پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، پھر دعا 3 بار پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھیں، دعا مانگیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ الباری، الخالق، المصور، یہ جو اس کی صلاحیتیں تھی، یہ جو پوٹینشیلٹیز تھی، یہ چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی، تخلیق سے وہ ظاہر ہوئی، اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کائنات تخلیق کی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی، اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانے۔ تو بضمیرت آر امیدم
تو بجوش خود نمائی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا، جیسے سیپی کے اندر وہ موتی موجود تھا، لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا، کون اس کی خوبصورتی کو دیکھے، کون اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے۔ تو اس نے اپنا منہ کھولا اور موتی کو باہر پھینکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو، تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے۔ بضمیر تار امیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا، میں تو تیرے اندر کا ایک موتی، یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ متکلمین نے اس کے لیے اصطلاح وضع کی ہے صور علمیہ، کائنات میں جو شے بھی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی، اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹینشل ایگزسٹنس ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو، اس لیے کہ اب پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے۔ میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جن پر میں نے تاحال جان بوجھ کر گفتگو نہیں کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں کس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے، اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کے مضامین جو ہے ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہو، ان کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائے۔ لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں، اس لیے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ 3 زندگیاں اور 2 موتیں، درمیان میں ہے یہ حیات دنیاوی، نوٹ کیجئے 5 میں نے مرحلے بیان کیے، پہلی زندگی، پھر پہلی موت، دوسری زندگی، دوسری موت، پھر تیسری زندگی جو ابدی ہے۔ یہ جو درمیان کی زندگی اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ ہے اصل سوال۔ پہلے کوسچن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، یہ ایک مسلسل عمل ہے، تو وقفے کیوں ڈالے گئے؟ وقفے کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، وہ شعر میں آپ کو سن چکا ہوں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ، یعنی آگے بڑھے گے دم لے کر، یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں، یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب عہد کیا الست بربکم قالوا بلی، پھر وہ ارواح موجود تھی، معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ، لیکن شعور نہیں تھا، سلا دی گئی، کولڈ سٹوریج کے اندر سلا دی گئی۔ پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے، پھر موت آئے گی، اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی نہیں ہے، اس میں تو شعور رہے گا، اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، وہ شعور ہے۔ اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے، اس میں کیا فرق ہوگا، نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ تو ان 5 جو میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی، جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، ہم اسے بسر کر رہے ہیں، بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا، ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی، ہم خود نہیں جی رہے ہوتے، زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، نہ کوئی ہدف معین کیا، نہ کوئی نصب العین ہے، تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوندے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے، یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غائب کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، چونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے، یہ 30 سال کا امتحان، فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ، کوالٹیٹیو کوئی فرق نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان۔ 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں، 30 نہیں 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر سے۔ تو یہ اس کا امتحان، یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے۔ پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے اور وہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی تو پہلے امتحان میں پاس ہو گئے، اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہوا، وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل۔ اب جس نے پہچان لیا، اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب عمل کا امتحان شروع ہوگا، اللہ کا حکم ہے اس کو مانو، اللہ نے روکا ہے رکو، پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا۔ پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، پھر میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، باپ نے گھر سے نکالا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے۔ پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس سے بڑا امتحان، اب وہ نمرود کے دربار میں پیش ہو رہی ہے، لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو، بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا، اب بھی آخری موقع ہے، باز آ جاؤ، رجوع کر لو۔ یہ امتحان، کامیاب ہوئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین، گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ولڈرنس نکل گئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4-4.5 ہزار سال قبل کی دنیا، کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی، لیکن نکل گئے۔ پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے، اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعتاً بڑا کڑا تھا، وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو 100 برس کا بوڑھا، اس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، اور اب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جبکہ باغو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا۔ اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا، بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے، میرے مشن کا علم بردار، میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا، میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ولی عطا فرمایا ہے، ساتھی عطا فرمایا ہے۔ آخری امتحان جو ہے ممتحن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا، اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر، جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس میں فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، ابراہیم تم نے سب پاس کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی، یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جب کہ اللہ نے امتحان لیا، ابتلاء کیا،
آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں، کلمات، اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے، تنکیر نکرہ کا لفظ، بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور جب وہ ان تمام میں پورا اترا تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا ہوں۔ اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو در حقیقت پوری زندگی امتحان، یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے، اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ امتحان۔ چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ انسان کا بڑا موانتا ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے۔ اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں، وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ ذلت نہیں، وہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ ذالک یوم التغابن، جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا، اور جو اس روز ذلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے، وہ کیفیت بھی امتحان کی۔ تو اس پورے کے اوپر، زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے، یہ زندگی نہیں، یہ 3 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، بلکہ 5 زندگیوں میں سے ایک زندگی، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے، بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت، معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو 5 وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اور اس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے۔ تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کی اس نظم میں، وہ اس نظم کا آخری شعر ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے۔ اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہو، وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے۔ اصل میں عرصۂ محشر میں ہم اس وقت، عرصہ ہے یہ عرصہ نہیں ہے، لفظ عرصہ کہتے ہیں میدان کو، عرصۂ محشر میں ہے۔ یہ پہلا مصرع پورا کیا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ زندگی ہے اصل محشر۔ وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا۔ اصل میں تو اگر کوئی عمل کا تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے، جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو۔ اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر یہاں ہو رہا ہے، جیسے کہ آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا۔ اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے، اور وہ جو نتیجے کے دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے، اس کے نتیجے کا۔ اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو، یہ ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے، لیبلوکم ثلاثی مجرد ہے، یہی پر ابلا یبلی بھی آتا، لیبلیکم منہ بلاء حسنا، ابلا باب افعال سے بھی آتا، پھر باب افتعال سے کثرت آیا، نبتلی ہے، یبتلیکم، ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں، لیکن بلا یبلو، ابلا یبلی، ابتلا یبتلی، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر، جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے ضمن میں دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اسٹرگل ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک مسابقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے، اب چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں، آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں، یہ ہے وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اور نمبر دو اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ، اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا، وہ باقی رہے گا، اور جو کمزور ہے، انفٹ ہے، وہ معدوم ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ جو بھی کمزور ہوگا، انفٹ ہوگا، معدوم ہو جائے گا۔ یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ سپیشیز جو ختم ہو گئی، بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے، ڈائنوسارز وغیرہ، اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ کیوں ختم ہو گئے؟ کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے، جو فیل ہو گئے وہ ختم۔ تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی ہے، فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈارون کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایکم احسن عملا، یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے، بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے، فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے۔ اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے، اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے، لیکن فلسفے کا ایک نقطہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارن کی جانے والی شے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا، یہ سروائیو کرے گی۔ لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا تو معدوم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے، جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں۔ یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا، کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی، اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا، یہ حدیث ہے۔ اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے، ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، 4 بڑی والیوم میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی، یعنی صرف صحیح ہے نہیں، دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا۔ اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا کہ حیوانات کی بھی باعث بعد الموت ہے، ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے۔ یہ بات جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے، اس کے آخری حصے پہ۔ تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ، اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو۔ اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو۔ بہرحال وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا، اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ توبہ کی تسبیح کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیے، 1000 مرتبہ اس جملے کی جو ہے تکرار کیجئے، ذکر خدا بندی کا آپ کو ثواب مل جائے گا، توبہ نہیں ہوگی۔ صحیح توبہ کی شرائط 3 ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ گناہ پر واقعی حقیقی پشیمانی دل میں ہو کہ یہ میں کیا کر رہا، یہ پشیمانی کا ہونا لازم۔ نمبر 2 عہد کرنا کہ اب کبھی نہیں کروں گا، چاہے کچھ اس عرصے کے بعد پھر وہ کسی کمزوری یا ایمان کی حالت میں توبہ توڑ بیٹھے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسرا یہ ایک مرتبہ لازماً چھوڑ دیا تھا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، یہ تینوں چیزیں بھی اگر پوری ہو گئی ہیں حقوق العباد کے درجے میں، تب بھی معاف نہیں ہوگا گناہ۔ جس کا حق مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، جب تک اس سے معافی حاصل نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کرے۔
یہ بڑی کڑی شرط ہے، بڑی کڑی شرط، ورنہ کیا ہوگا قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کے پردے میں ڈال دی جائے، اس لیے کہ وہاں کرنسی صرف یہی ہوگی، ایک اعمال بد اعمال۔ جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے، انہ لا یغان علی قلبی۔ انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم۔ جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، کوئی سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے طاری ہو گئی تھی۔ جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا، انہ لا یغان علی قلبی۔ انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی۔ تو فرمایا کہ انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں، وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں۔ واخوانهم یمدونهم، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فی الغی، وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں، جیسے بلم بن باورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا۔ تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں۔ وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی، کوئی سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا، چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی، وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی،
اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے. تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل. ذرا ظہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی شیطان کا وار کاری ہو جائے گا. اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو می گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں. تو خانہ خلق قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے. یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں. تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی. روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا. اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے 2 مدارج، 2 درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے. ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے. ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے. اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے. ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا. تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں وہ رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے. فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بود ہے ہی نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. هو معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنم منزل ہی نہیں. انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی. اب ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے. ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی. نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے. اس کا نتیجہ شکر خداوندی ہے. اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہیں جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے. لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے 3 مسئلے ہیں. فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے،
نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3 روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ضروری۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے، لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ۔ اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گی۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے
اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تستلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تستلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبل یہ صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا ہے تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ۔ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہو جائے۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے، نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں انہیں
اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے. یہ تمام ذرائع ذکر ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے. حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا. اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے. اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے گا، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ. دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیے. ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ ہے اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ ہوتا، جس میں گفتگو ہوتی ہے. تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا. اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب اے اللہ ہے، میرے رب ہے، پروردگار. پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے، ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام ہے. وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے خاطب، براہ راست مخاطب ہونا شروع ہو رہی ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز. اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے. سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا. یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم. وہ اصل مال تو اسے پڑھتا چڑھتا دگنا چوگنا 100 گنا ملے ہی گا، 700 گنا ملے گا. اجر کریم، بدلہ اس کے علاوہ ہوگا. یہ ہے 5 آیات جن کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے. یہ اس سورہ مبارکہ کا حصہ دوم ہے کہ جس میں جو دین کے عملی تقاضے ہیں انہیں نہایت حد تک سے فصاحت و بلاغت اور خطابت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ غایت سرد جامعیت اور ترتیب اور حسن توازن اور حسن ترتیب کے ساتھ بیان کیا. اب پہلی آیت پر نگاہ ڈالیے. اس پہلی آیت کے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو جو کچھ کہ تمہیں دیا ہے، جس چیز میں تمہیں خلافت عطا کی ہے، اس میں سے جو لوگ یہ 2 تقاضے پورے کر دیں گے ان کے لیے بے کبھی. تو یہاں صرف اس آیت کے الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو امکان موجود ہے کہ یہ غیر مسلموں سے خطاب ہو، کافروں سے کتاب ہو، یہودیت سے، نصرانیت سے. لیکن سیاق و سباق ابھی جو آپ نے 5 آیات پڑھ لی ہیں ان سے متعین ہو گیا ہے کہ یہاں خطاب ان سے نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ان صورتوں کا جو مجموعی تعارف کرایا تھا، غور کیا تھا کہ ان صورتوں میں
کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے خطاب ہے ہی، روئے تقل مسلمان۔